علمی گفتگو چل رہی ہے، اس کو ذرا توجہ سنتے چلے جائیے۔ پورا قرآن اگر آپ پڑھ لیں تو قرآن کی تعلیم آپ کو 3 قسم کی ملے گی۔ پورا قرآن الحمد الف سے لے کر والناس کے سین تک اگر آپ پورا قرآن پڑھ لیں تو پورے قرآن کی تعلیم آپ کو 3 اقسام کی ملے گی۔ ایک علم عقائد، قرآن کی ساری آیتوں کے مضمون کو اگر ہم گویا کہ جمع کریں تو ان سے 3 شاخیں بنتی ہیں، اور یہ 3 شاخیں پھیل کر پھر ان ساری آیتوں کے اندر چلی جاتی ہیں، سارے 30 پاروں کے اندر چلی جاتی ہے۔ قرآن کی آیتوں کا پہلا مضمون علم عقائد ہے، عقائد پر بحث ہوتی ہے۔ دوسرا ہے علم الاحکام، اور تیسرا ہے علم التذکیر یعنی قصص اور واقعات۔ علم العقائد، علم الاحکام اور علم تذکیر یعنی نیکی کے خیالات اور ذکر، تعریف، اور اس میں ہر وہ چیز جو یاد الہی کے حوالے سے ہے، قصص کے حوالے سے ہے۔ اور یہ تینوں مضمون جو 30 پاروں پر پھیلے ہوئے ہیں، عقائد، احکام اور تذکیر، یہ بیک وقت ان 7 آیتوں کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں۔ اور یوں سمجھے کہ پوری سورہ فاتحہ ہی کی تفسیر میں وہ آیتیں اتر رہی ہیں، سورہ فاتحہ ہی کی تائید میں اتر رہی ہے۔ سورہ فاتحہ ان تمام مضامین کا اجمال ہے، اور باقی جو صورتیں ہیں اس کی تفصیل ہے، وہ اس کی تشریح ہے۔ مثال کے طور پر مفسرین لکھتے ہیں، امام رازی کہتے ہیں کہ پہلی 3 آیات جو ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ کی پہلی جو 3 آیات ہے اس میں الوہیت، ربوبیت، استحقاق عبادت، رحمانیت، رحیمیت، ملکیت، ثبوت آخرت، جزا و سزا، تمام چیزیں علم عقائد کی ان 3 آیتوں کے اندر آ جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین کا ذکر، اس کی ربوبیت، اس کی وحدانیت، قیامت، حمد و ثنا، شکر، جزا، سزا، ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک پورے عقائد کا ذکر ہے، اور یہی 3 آیت کا ذکر پھر پورے قرآن کے اندر آتا ہے۔ اصل میں عقائد جو چلتے ہیں وہ یہ 3 آیات کے چلتے ہیں، جو تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، اس کو اختصار کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہاں پر 3 آیتوں میں ذکر فرمائے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد 4تھی آیت اگر آپ دیکھ لیں، ایاک نعبد، اور اس کی 5ویں آیت دیکھ لیں آپ، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جناب عبادات کا ذکر ہے، احکام کی بات آ گئی، عقائد ہو گیا، اب احکام کی بات آ گئی، عبادات ہے، استعانت ہے، طلب ہدایات ہے، ان تمام موضوعات پر یہ گویا کہ مشتمل جو احکام سے متعلق ہے۔ اور بقیہ جو آخری 2 آیتیں ہیں اس میں اللہ رب العالمین تذکیر کا ذکر کیا ہے، یعنی انعام یافتہ بندوں کو ذکر کر دیا ہے، اور جن پر خدا کی لعنت ہوتی ہے اور جو خدا کی بارگاہ سے محروم ہوتے ہیں ان کا ذکر کر دیا ہے۔ تو گویا کہ علم عقائد، علم احکام اور علم تذکیر تینوں کا ذکر بیک وقت کیا گیا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا ہے ام القرآن۔ کیا کہا گیا؟ اب جو آگے اس کا نام آ رہا ہے، اب سنیے، یہاں پر ذرا دل سے سنیے گا، یہاں پر میرے آقا کی عظمت آ رہی ہے، بلکہ یہ بھی عظمت کی بات ہے، یہاں پر اور نکھر کے سامنے آ رہی ہے۔ ایک نام میرے آقا نے اس کا لکھا ہے سورۃ الکنز، کا ترجمے کا نام ہے کنز الایمان، کنز کہتے ہیں خزانے کو۔ تو ایک معنی تو اس کا فاتحہ تھا، ایک ام القرآن تھا، اور ایک معنی اس کا آ رہا ہے کنز۔ لیکن کنز کا معنی کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان معنی کی تشریح کرنے سے پہلے ایک بہت زیادہ اہم موضوع جو ہے کہ وہ رہ جائے گا، اس لیے میں اس کا معنی آپ کی خدمت میں کر دینا چاہتا ہوں۔ کنز کا معنی کرنے سے پہلے ایک موضوع آتا ہے، ایک اس کا نام آتا ہے فاتحۃ الکتاب۔ کیا آتا ہے؟ فاتحۃ الکتاب۔ اس کے ہر نام کے تحت پورے سورہ فاتحہ کی تفصیل چلے گی، لیکن آج میں ایک خاص ٹاپک اور عنوان کے تحت اس نام کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ایک موضوع ہے مستقل قرات خلف الامام کا، وہ اس گویا کے معنی کے تحت آ جائے گا۔ تو ایک نام ہے فاتحہ، اس کی میں نے مختصر سی وضاحت کی آپ کے سامنے۔ ایک ہے ام القرآن، اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اس کا تیسرا نام بنتا ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی فاتحۃ القرآن، یعنی قرآن کی افتتاح یہاں سے ہوتی ہے، قرآن کی افتتاح یہاں سے ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا نام ہے فاتحۃ الکتاب یا فاتحۃ القرآن، کہ قرآن کی افتتاح یہاں سے ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے، اور دیگر اور صحاح میں موجود ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوگی جو فاتحۃ الکتاب کو نہ پڑھ لے۔ جب تک وہ فاتحۃ الکتاب کو نہ پڑھ لے تو اس کی نماز، مل کر کہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ایک حضور نے خود ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے سنن دارمی کے، فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، یہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ جو ہے یہ ہر مرض کی دوا ہے،
تو یہاں پر حضور نے یعنی اس الحمدللہ رب العالمین والی سورت کو ایک نام دیا ہے فاتحۃ الکتاب. یا ایک حدیث آ جاتی ہے اور اس موضوع کی وضاحت بہت ضروری ہے وہ احکام سے متعلق، لیکن کچھ لوگ اس کو عقیدے کی بنیاد بنا کر غیر مقلد بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہے جو حضور کی حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. لہذا ایک گروہ اس پر بہت زیادہ مصر ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور نے جو یہ فرما دیا کہ نماز نہیں ہوتی اس شخص کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اور وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض ہے. کیا کہتے ہیں؟ نماز میں پڑھنا فرض ہے، اور جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو ہم نے کہا یہ آپ منفرد کی بات کر رہے ہیں یا مقتدی کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ دو قسم کی نماز ہوتی ہے نا، ایک تو آپ تنہا پڑھ رہے ہیں، ایک کسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. جو تنہا پڑھ رہے ہیں وہ تو منفرد ہوئے، اور جو کسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اس میں آپ مقتدی ہوئے. اب دو صورت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی عام ہے، یہ منفرد ہو یا مقتدی ہو، دونوں صورتوں کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے. فرض کیا ہے؟ اور یہ مسئلہ پھر ایک بہت بڑی سنگینی اختیار کر جاتا ہے، اور ایک پورا باقاعدہ غیر مقلدین نے اس پر ایک مذہب بنا لیا ہے. اور اس پر جہاں ان سے کچھ بات کریں تو آئیے ہم سے رفع الیدین پر مناظرہ کر لیں، آئیے ہم سے قرات خلف الامام پر مناظرہ کر لیں. میں نے رفع الیدین پر اسی مسجد کے اندر الحمدللہ 4 نشستیں کی ہیں. اس کی CD بھی آپ لے سکتے ہیں اور ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. رفع الیدین کی شرعی حیثیت، حدیث عبداللہ ابن مسعود کی فنی حیثیت، اور جتنے اعتراضات غیر مقلدین احناف پر کرتے ہیں بحمد اللہ تعالی اس تمام کے جواب ہم نے اس نشست میں دیے ہیں. اور رفع الیدین کی نوعیت اور اس کی حیثیت کیا ہے بالترتیب درجہ بدرجہ ہم نے بیان کیا. صرف اس لیے اس میں کوئی خاصیت کا اظہار نہیں کرنا تھا، بلکہ یہ کہ رفع الیدین کے مسئلے کو ایک ایمانی مسئلہ بنا دیا گیا ہے. ہر جگہ پر دیکھیے کہ جب بھی آپ سے ملیں گے تو کہیں گے آئیے نماز میں رفع الیدین کرتے نہیں کرتے؟ آپ نے کہا جی میں تو رفع الیدین نہیں کرتا، میں تو صرف نماز کو شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں. کہ رکوع میں جاتے وقت آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ آپ کہیں گے نہیں میں تو نہیں اٹھاتا. کہ رکوع سے جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو تب ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ آپ نے کہا جی میں تو نہیں اٹھاتا. کہ 4 رکعت میں جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ آپ کہیں گے نہیں میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. کہ اوہو آپ نے تو پھر بہت بڑا عجیب کام کر دیا. جی میں نے کیا کہ آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوئی. لو جی کام تمام ہو گیا. آپ بولیں گے یار میری عمر تو 70 سال ہے، اس کا مطلب 70 سال جتنی نمازیں پڑھی سب گئی. وہ کہہ رہی جی آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوئی. اس لیے کہ جب تک آپ نماز کو شروع کرتے وقت ہاتھوں کو نہ اٹھائیں، رکوع میں جاتے وقت ہاتھوں کو نہ اٹھائیں، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو نہ اٹھائیں، 4 رکعت والی میں آپ تیسری جگہ پر ہاتھوں کو نہ اٹھائیں، یہ مسئلہ کہاں تک سچ ہے اور یہ جتنے زور لگا کر کہتے ہیں یہ زور کہاں تک پانی کا بلبلہ ہے وہ انشاءاللہ آپ ہماری CD دیکھیں گے تو بالترتیب ہم نے ہر چیز کا جواب وہاں پر دیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ رفع الیدین کے مسئلے میں الحمدللہ اہل سنت کا موقف اتنا مضبوط ہے اور اتنا مسلم ہے کہ اگر شرائط کے تحت گفتگو کی جائے تو سامنے والا 1 منٹ کے لیے نہیں رک سکتا. لیکن یہ میں نے مناظرے کی غرض سے نہیں کیا. ان مسلمانوں کی جن مسلمانوں کی دل شکنی کی جاتی ہے، جن کی دل آزاری کی جاتی ہے، ان مسلمانوں کے دل کے درما پہنچانے کے لیے میں نے ان کی طرف سے ترجمانی کی ہے کہ جو یہ بکواس کرے گا کہ رفع الیدین جس نے نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوئی، وہ خود غلط آدمی ہے. جس نے پوری زندگی رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی اس کی نماز ہو گئی. جو امت کی دل آزاری کرتے ہیں اس کے جواب میں ہمیں تفصیلاً، اور لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑا ان کا ایڑی چوٹی کا مسئلہ ہے. میرا موضوع وہ نہیں، ورنہ اس مسئلے کو میں ابھی یہاں پر پانی کرتا، لیکن وہ موضوع ہم نے الگ سے ذکر کر دیا ہے. ایک دوسرا موضوع یہاں پر آیا ہے اور یہ میں اتنی شدت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ موضوع بحث مباحثے کے نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو باقاعدہ اپنا ایک مسلک بنا لیا ہے. یہ تو فروعی اختلاف ہے، کوئی عقیدے کا اختلاف تو نہیں ہے کہ اس میں ایک دوسرے کو تم کافر کہو. اور یہ پھر برملا آ کر کہتے ہیں رفع الیدین پر بات کرو، قرات خلف الامام پر بات کرو، اور یہ پھر بھولے بھالے مسلمانوں کو وابی بناتے ہیں، غیر مقلد بناتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے نماز پڑھو. اور ہم نے جو نمازیں پڑھی وہ خود ہے، حالانکہ جو خود نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ خود ان کی نمازیں ساری حدیث کے خلاف ہیں. وہ CD آپ ہماری دیکھیں گے تو انشاءاللہ ساری باتیں آپ کو وضاحت ہو جائے گی کہ وہ خود اپنی نماز حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ اہل سنت کے موقف کو چیلنج کرتے ہیں تو احناف کا جو موقف ہے الحمدللہ وہ اتنا مضبوط موقف ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جو سراسر حدیث سے، صحابہ سے، تابعین کے اقوال سے ثابت ہے. آج ایک نیا ٹاپک یہاں پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، صرف آپ حضرات کے ایمان کو بچانے کے لیے اور اس کے گرد حصار باندھنے کے لیے. مسلائن وغیرہ میں آپ نہیں دیکھتے مسجد رشدی وغیرہ بنائی غیر مقلدین نے، ان کا ایک ہی موضوع ہے، ان کا امام جب جمعے کے دن شروع ہوگا تو رفع الیدین پر تقریر کرے گا
اور جب رمضان کے آخری درس دے رہا ہوگا، عید کے دن قرات خلف الامام پہ تقریر ہو رہی ہوگی، عید کے دن بھی تقریر ہو رہی ہوگی کہ تقلید شرک ہے، کسی امام کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے پوچھا یہ بات تجھے کس نے سکھائی؟ کہا میرے مولوی صاحب نے۔ تو میں نے کہا یہ تقلید نہیں ہے؟ جب تو اپنی مولوی صاحب سے سکھائی بات آگے کرتا ہے تو غیر مقلد رہتا ہے، اور اگر ہم امام اعظم سے سیکھ کر بات کرتے تو ہم مسلمان نہیں رہتے۔ تو یہ تجھے جو زبان آ گئی ہے بولنے کی، یہ بھی تو کسی سے پوچھ کر بیان کر رہا ہے نا، سن کر بیان کر رہا ہے نا، اس کے علم پر اعتماد کر کے بیان کر رہا ہے نا۔ تو تقلید بھی اسی کو کہتے ہیں۔ ایک وہ شخص جسے علم نہ ہو، وہ کسی معتبر عالم کے علم پر اعتماد کر کے بغیر دلیل کے تقاضے کے اس سے بات کو پوچھ کر بیان کر دے، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اور یہ دلیل کے بغیر کی بات بتاؤں، یہ نہیں کہ دلیل کے تقاضے کے بغیر، یعنی دلیل کو لیے بغیر کسی کے قول پر اعتماد کرنا، یہ مقصد نہیں کہ اس پر دلیل ہی نہیں ہوتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مسئلے پر دلیل نہیں ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، لیکن ان کی علمی قابلیت اور بلندی اتنی ہے کہ اس پر دلیل مانگنے کے لیے منہ بنتا نہیں ہے کہ جب امام اعظم جیسا خوف خدا رکھنے والا شخص اگر کوئی بات کرے تو وہ اپنے نفس سے کیسے کر سکتا ہے، قرآن و سنت سے ہی کرے گا۔ تو دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، دلیل تو ہوتی ہے، ایک ہے دلیل کا نہ ہونا، ایک ہے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا۔ تو تقلید میں دلیل کے بغیر کسی کے قول کو جو ماننا ہے، غیر مقلد کہتے ہیں بھائی تقلید کی تعریف ہی یہی ہے کہ آپ تو بغیر دلیل کے کسی قول کو مان رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بغیر دلیل کے قول کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ دلیل ہے، جو مسئلہ وہ بیان کر رہا ہے مجتہد، اس پر دلیل ہے، لیکن اس کے علم پر ہم بھروسہ کر کے اس سے مطالبہ نہیں کرتے۔ الگ بات ہے کہ اس نے دلیل اپنی کتابوں میں درج کر دی ہے۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا اعتراض تھا جو ہم نے 2 منٹ میں اس کو حل کیا۔ یہ کہتے تو آپ تو مانتے ہی نہیں، آپ تو خود کہتے ہیں تقلید اس کو کہتے ہیں جو بغیر دلیل کے کسی کا قول لیا جائے۔ میں نے کہا آپ جیسے طوطے کا قول نہیں